چھریاں پکڑا دی، چھریاں پکڑائیں اور ادھر پردے میں در پردہ یوسف کو کھڑا کر دیا، صرف کھڑا کر دیا، یوسف کو سنوارا نہیں، سرخی پاؤڈر نہیں لگائی یوسف پر، یوسفوں کو سرخی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف در پردہ کھڑا کر دیا۔ کیا بات ہے؟ وقالت اخرج علیہن، بیٹھی تھی اور کہا کہ اے یوسف کے، اے یعقوب کے کنعان میں نکلنے والے آفتاب حسن، دیکھنے والوں کی آنکھوں پر طلوع ہو جا۔ عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے۔ اے یوسف، ابھی تو در پردہ ہے نا، یہ مجھ پر ملامت کرتی ہیں کہ تو نے یہ کہاں سے یہ چیز لائی ہو، اس کو کس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، مدہوش کر دیا ہے، نہ رات دیکھتی ہو نہ دن دیکھتی ہو، کس چیز نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، تو بھی نکل۔ عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، تو بھی نکل، تو بھی نکل، ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے۔ کون سے خنجر؟ خنجر ابرو، تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے۔ جب زلیخا نے کہا کہ نکل آ، تم ذرا ناسے ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناسے ناداں کو دکھا دو، ارے دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناسے ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھا۔ زلیخا کیا یوسف نکل، اے مصرنیاں منیاں سیلیاں میرا سر کھا گئیاں نو، اے سر کھا گئیاں، اے نکل ذرا کہا، جس لئے نکلے نا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان کی نگاہ جمال یوسف پر پڑی، رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ،
انہوں نے اس کی عظمت بیان کی، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ اکبرنہ وقلنا وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، چھریاں چل گئی۔ چھریاں چل گئی۔ اب وہ کہہ رہی تھی، دیکھا نا جب تو زلیخا کی بھول گئی، اپنی پڑ گئی، کہنے لگی کہ دل سے نکل گیا، کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ کہنے لگی کہ اللہ کی العظمت للہ، یہ انسان تو نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ انسانوں کے چہرے تو ہم نے دیکھے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ کوئی جلوہ رحمان ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہے۔ تو اب یہ منظر جب آ گیا نا، وہ حیرت زدہ ہو گئی، جمال نے حیرت زدہ کر دیا۔ تو اب آئی زلیخا کی باری۔ زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اے اونے ہے جڑی ہاتھ کبا بیٹھیو نا، اے اسی نے ہتھوں کبا بیٹھیو جس نے پیچھے میرا مغز چٹ گئی ہے، یو ملامتاں کر کر کے سر کھا گئی ہو میڈی، پتہ نہیں کیڑا بٹھایا یا جان نہیں چھوڑنی اس نے، مغز چٹ گئی، رات دن کار بار لٹ گئی ہے، نڈا کوئی پسند کیتا ہے پتہ نہیں کتھوں کے نہیں، اے او آئی نے نا نڈا یعقوب نا، لم تننی فی، اور دسو میں تا دل دیتا ہے تساں ہاتھ کپا چھوڑے، میں دل تا موڑ کے انسان تے تسی ہاتھ کتھوں موڑ سو۔ اور ملامت کرنے جو کیا نہیں یہ رہے ہو کہ تساں نے ہاتھ گواہ اور رنگے ہاتھ پکڑیا گئی ہو۔ ہاتھ کپیا سنو وے معذود ہو، عابد فاروق سمجھنا بے گالا، گل سمجھو چلیو میں کہ گل بے کرنا۔ ہاتھ کپے خون جاری ہویا، زنانے مصر ہاتھ کپے خون جاری ہویا، کہ آکھیا زلیخا آکھیا ہون ملامت نہ کرے ہو کہ ہون آپ رنگے ہتھوں پکڑیاں گئی ہو۔ خیر جس وقت اگے چلیا سارا مسئلہ بنیا،
اور جناب جس وقت آئے تو یہ سارا اس کے بعد قصہ ہوا. تو جب یہ قحط پڑا اور اس کے بعد سارے ابھی شناخت نہیں تھی، اب جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو، تو وہ 40 سال کے بعد قحط کے زیر اثر بادشاہ کے پاس آئے. تو آپ نے علماء سے سنا ہے سارا واقعہ، دہرانا نہیں چاہتا میں. تو ایک صرف بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وقت آیا، یوسف کے بھائی ان کے سامنے آئے. میری کیسٹیں باہر بھی جاتی ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ پنجابی بولتے ہیں، حیدرآباد تک باہر جاتی ہیں، کبھی کبھی میں پنجابی بول لوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چیز جب سامنے آئی، یہ سامنے آئی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے آنا پڑا. اب وہ پہچان گئے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا. نہیں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بڑا مسئلہ خراب ہے. لمبا واقعہ ہے، مجھے اب بیان کا وقت نہیں ہے. بڑا دردناک قصہ ہے، یہ درد کا قصہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرد کا قصہ ہے. مرد کا قصہ درد کا ہوتا ہے. حسین بھی مرد ہے نا، حسین کربلا کا مرد ہے اور اس کا قصہ بھی درد ہے. یہاں بھی یوسف حسن میں فرد ہے، حسن میں فرد ہے، اور اولاد یعقوب میں مرد ہے. اس لیے اس کا قصہ سراپا درد ہے، اور اس کو دیکھ کر حاسدوں کا منہ زرد ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے. جی؟ تو اس کے بعد کہا جب سامنے آئے نا، مگر وہ منصب پیغمبری پر تھے. چھوٹا بہت یہ چھوٹا کوئی منصب تو نہیں ہے نا، تو انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے کریں گے. تو ثابت ہوا کہ یہاں مجھے استاد کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے جو اپنے بھائی سے عزت کیا تو وہ سارے براہ راست ایک پیغمبر کے بیٹے تھے. سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق کے پوتے تھے، ابراہیم کے، اسماعیل کے پڑپوتے تھے، اور ابراہیم ان کے جد اعلیٰ تھے. تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا شعر ہے کہ یوسف بے مہری یہ اخوان بچا افتادہ. یوسف اپنے بھائیوں کی حسد اور ظلم کی وجہ سے کنویں میں گرا. تو ثابت کیا ہوا؟ بے حسد نہ بود برادر گر پیمبر دادا. اگرچہ پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو بھائی میں حسد ضرور ہوگا. تو اگر پیغمبر جو براہ راست پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں ہوتے، پیغمبر کی جوتوں کے دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، تو اگر ایک نبی کے 11 بیٹوں میں حسد ہو سکتا ہے تو ولیوں کی اولاد میں حسد نہیں ہوگا؟ ہے جی؟ تو بے حسد نہ بود برادر، پرا حسد تو خالی نہیں ہو لگا. پاویں پیمبر نہ پتر پہ ہوئے، نبی نہ پتر پہ ہوئے، حسد اسے چوسی. مگر یوسف ہوسی تے حسد یوسف نہ کر سی. یہ سارے ایک جائے آپ جائے کوڑے ہوئے تے کہ ایک ہی نہ حسد کر سن.
11 یا 15 ਭਰਾ ਨੇ ਖਜੀਨਾ 'ਚ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ ਨੇ खूबी किच भी कोई नहीं हसद होना है खूबी नाल खूबी किसी च ही कोई नहीं ओ शोदे हसद के करण हसद जो से वास्ते मुख चंद बदर शाह शानी है मथे चमके लाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखीन मद भरिया मखमूर इस वास्ते मुख चंद बदर शाशानी चाहिए हसद वास्ते मुख चाहिए जुल्फ चाहिए अख चाहिए जुल्फ चाहिए चेहरा चाहिए मथा चाहिए चाल चाहिए है जी ता कोई हसद करना है शोधिया कोड़िया नाल कौन हसद करे आखे जी ना भरावां च बड़ा इतफाक है भरा इतफाक ना करोन दे करोन के सारे शोधे आन ना कोई यूसुफ आवे ना ए नबी ना पुत्र होन 11 याकूब ने 11 पुत्र 12 पुत्र ते पर में वक्त पा छोड़िया पर में वक्त पा छोड़िया 11वां वक्त वास्ते पता लग गया कि एक भी काफी होना है वक्त पाने वास्ते एक भी कला बहु है समझ आई एक भी गल्ला भी बहु होना है वक्त पाने वास्ते 11 भरा आपस में कोई वक्ता नहीं झगड़ा होना ना कोई नहीं जफ्फियां लाने ईदा मिलने कपड़े पा के कट्ठे टुरने कोई झगड़ा नहीं वो झगड़ा सारे खूबी कोई नहीं वो याकूब अलैहिस्सलाम ने पुत्र और पैगंबर ने पुत्र अल्लाह कोई तारीफ बयान की थी ना 11 के खूबी गई वो बड़े आलम है बड़े हंजे होंजे कोई जिक्र है ने किताबन पढ़िया ने सिर्फ नबी ने पुत्र है बस अहदा अशरा कौकबन 11 तारे तकन फरमाया तकन में तेना खूबी कोई नहीं आई तेरा है तो हम ली साजिदीन ए मैंने अगे सजदा करने वाले विचू है मतलब है कि एक नबी ने पुत्र 12 ते 12वें वक्त पा छोड़िया ते 11वां उस अगे सजदा करना पै गया नाल ने जम्मे अगे ये कुरान है मैं कोलू नहीं बयान में करना कुरान तो बाहर नहीं होना राय तो हम 11 ते इन्हां विच अल्लाह खूबी क्यों नहीं पाई क्योंकि इन्हां नाल कोई रुसी आया अल्लाह ने कोई नाराजगी आई यूसुफ अलैहिस्सलाम केड़ी कमाल कीती अल्लाह के केड़ी बयान कीती ने अदम में चाहे इन्हां दा तो वजूद ही कोई नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम को एप्लीकेशन पेश की अल्लाह की बारगाह में तू मैं इतना सोना बनावी याकूब अलैहिस्सलाम कोई दुआ मंगी गई या अल्लाह मां एक सोना पुत्र दोवी तो बाबी सारे कोजे बेकोण खैर कोई गल नहीं कुछ भी नहीं आख्या अल्लाह अपनी मर्जी की थी ते वो अपनी मर्जी करना है और अपनी मर्जी करके दसना है समझ आई समझ आई ते प्यू एतराज कोई नहीं पुत्रा वक्त पै गया एक पैगंबर ने पुत्र 11वां असा च फजीलत नहीं इसा प्यो पहुंचाना है और तुसे यूसुफ ही तो कोई नहीं ना यूसुफ ही तो कोई नहीं है फिर वे के उस तो बाद जिस वेले ये गल सामने आई तो फरमाया ये आखो ना कि हुण ये असा नहीं छोड़ना अब ये हमें नहीं छोड़ेगा बदला लेगा फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम आज माला इख्तिदार देता है
اختیار دیتا بادشاہ بیٹھا ہے بن کے تخت تے تسی آج منگتے ہیں اور میرے سامنے کھلوتے ہو او کلمہ انے کھو وچ سٹنے والے ہو انے ہو یوسف آکھ رہا ہے نا 40 سال تکیا تسی تو ماں ٹور بیٹھے ہو پر اج ماں اتھے ویکھ رہے ہو جتھے تساں نے وام گمان بھی نہیں سوچ سکنے کہ میں اتھے بیٹھا ہو ہے جی آج میں اتھے بیٹھے ہیں لیکن تسی اپنی نیتا نے مالک ہو تسی یوسف نہیں ہو یوسف دا حوصلہ یوسف دا علم یوسف دا حلم یوسف دی دانائی اس دی توانائی اور اس دی جڑے اندر سینہ اس دا حوصلہ تو اڈے چ نہیں تسی چڑیاں تے پتیاں نے حوصلے رکھنے والے ہو پتیاں نے حوصلے ایویں نکے نکے چھپکلیاں خالی یعقوب نے کار جم کے یعقوب علیہ السلام نے کار جم کے تے نخرہ پہ کرنے ہو جو پیغمبر نے کار جمے ہاں خالی پیغمبر نے کار جمنے نال کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ تساں نے اندر حسد ہے تسی چل رہے ہو اللہ دی اطاعت تے چل رہے ہو تو انو اتنا خیال نہیں کہ یعقوب تو اڈا پیو پیغمبر ہے اس دے پتر ہو کے تے ساڑ رہے ہو عام بندیاں جس طرح عام بندے گلی تے ملیاں تے شہران عام لوگ سڑ دین حسد کر دین بغض کر دین اسی طرح پیغمبرہ دے پتر ہو کے تسی یہ کام کر رہے ہو نہیں تسی جم تا پے ہو یعقوب دے پر یعقوب دے گن تو اڈے کوئی نہیں وارث تسی نہیں ہو یعقوب دے اوصاف تے اللہ نے مینوں ہی بنایا وارث تو انو جسم دیتا ایک منٹ ٹھہرو میں جاؤ بے تولا نعرہ نہ ماریا کرو تو انو جسم دیتا تے مینوں یوسف دا اسم دیتا تو انو صرف جسم دیتا مینوں جسم بھی دیتا تے یوسف دا اسم بھی دیتا تے پھر خالی نائنہ یوسف نہیں اے ویک کے نو رنگے ہتھے او بیٹھی ہیں نے اے ہن پیاں میڑا دینیاں کتھوں آندا سونا ایڈا ڈڈ پائی ہے قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین اسی تک گمراہ پا گیا چلی ہو گئی ہے چنگے پلے خاندان نہیں چنگے پلی سیانی ہوئے متاں لوگاں دینے والی اپنی مت ماری گئی ہے جی اس آکھیا نہیں اے گالے نہ تکو خون لگے نے ماریاں گئیاں لٹیاں گئی نے زبانہ بند ہو گئی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج میں یوسف ہاں تساں جو میرے نال سلوک کیتا ہے میں تانوں زندگی چ کدے مہنا بھی نہیں دیوں لگا کہ تساں میرے نال سلوک کے کیتا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا جاؤ اے میری قمیض لے جاؤ میرے باپ دے چہرہ مبارک تے لانا اتے پانا تے اللہ اس کو نظر عطا کرے گا اے یعقوب یوسف دی قمیض نہیں ہے اے او قمیض ہے جس ویلے ابراہیم علیہ السلام جس ویلے نمرود سٹو لگا نا آپا بچ تے کپڑے لائے صاحب نے اتارے ننگا کیتا اللہ تعالیٰ جبریل حکم دیتا کہ جاؤ جنت سے نیا جوڑا لے جاؤ اور میرے خلیل کو میرے ابراہیم کو پہناؤ یہ وہ جوڑا ہے جو جبرائیل 1 سیکنڈ سے پہلے جنت سے لے کر ابراہیم کے پاس پہنچا جب ابراہیم علیہ السلام اس کی برکت سے ان کو آگ نہیں چھو سکی اور اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج میرے ابراہیم کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان ہو جا ٹھنڈک پہنچا
ایئر کنڈیشن بن جا، اپنی کنڈیشن کو بدل دے، ایئر کنڈیشن ہو جا۔ اپنی سابقہ کنڈیشن کو بدل دے اور ایئر کنڈیشن ہو جا۔ سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا؟ آگ نے ٹھنڈک دی، سمجھ آئی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ قمیص جناب ابراہیم نے وفات کے وقت اپنے بیٹے اسحاق کو عطا کی، اسماعیل کو، اسماعیل نے اپنے صاحبزادوں کو، اور انہوں نے حضرت یعقوب تک آئی، اور یعقوب نے پھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں یہ ڈال دی تھی، کیونکہ کئی سو سال گزرتے تھے تو بہت وہ باریک ایک نلکی میں ڈال کر جناب ابراہیم کی وہ قمیص جو جنت سے جبریل لایا تھا وہ ایک نلکی میں ڈال کر آپ کے گلے میں لٹکا دی، کیوں کہ میرا بیٹا سونا بونگے سے نظر نہ لگے۔ پیو خطرہ ہے نا، پیو محبت ہے ہی نا، تے محبت والے آنے نا ماما ہونیاں نا میں نے پترے ہاں نظر لگ سی سونا پونگے، کہیں ماما تے میں بھلے کھا ہی ہونا ہے جی، کیونکہ یہ بھی ہر پتر یوسف ہی سمجھنیاں رہنیاں تے ہر ماؤ نہ پتر یوسف نہیں ہونا، کسی کسی ماؤ نہ پتر یوسف ہونا۔ سمجھ آئی نا؟ تے وہ جس لئے آئی نا تے انہاں آکھیا یوسف میں نے میرے بیٹے کو نظر بد نہ لگ جائے، وہ نلکی بچ پا کے تے حضرت یعقوب علیہ السلام جس ویلے او آپ گئے نا کھوئے بچ تے اس قمیص نی برکت نی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں بچایا، موت تو بچایا۔ پڑے ہوتے کھلوتے ڈول آیا باہر آئے، او سفر چلنا رہا، او جس وقت پتہ لگا نا کہ ابا جی دی اکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، اے میری قمیض لے جاؤ جڑی ماں جناب ابراہیم تو ورثے چ ملی ہے تے اس نے صدقے اللہ مشکلاں ٹالنا ہے تے میں نے پیو نے منہ ہوتے سٹو ون کے تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسا نظر دے سی۔ وہ آگئی گل ہوئی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ ٹوریا کتھوں؟ مصر توں۔ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، بابا جی بولے ہیں نبیہ نہ بابا ہیں، بابا بولیا، حضرت یعقوب بولے ویکھو نا منظر ذرا ویکھو، اکھیاں نابینا ہو گیاں، اللہ دا محبوب نبی یعقوب بیٹھا ہے جی، آنکھوں لگا قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اوہ تسی ماں کدے اے نہ آکھو نا جے بڑھا 17-12 چو گیا تے ہمیں بیلیاں میں ارنا ہے، تفندون نہ کہ مانا بڑھا سٹھیا گیا ہے، 17-12 چو گیا تے ہمیں بیلیاں دینا ہے، اے کدے نہ آکھو نا تے میں یقیناً آکھنا کہ انی لاجد ریح یوسفا، اور یقیناً ماں اپنے پترے یوسف نی خوشبو بھی آنی نے، اتھے ہونا وہاں آئی دینا، جیڑی میں آیت کچھ دیر پہلے پڑھی یہی اور دسو نا آواز چلی کتھوں؟ مصر توں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، میں ہواواں چلانا خوشخبری دینے والیاں،
مصر تو قافلہ چلیا 40 سال تو بعد خوشبو آئی کنان تو چلی 3 میل دور تو فرمایا انی لاجدو نواسے بیٹھے پتر بیٹھے پوترے پتر تو سارے کنان گئے نا تو قافلے وچ بیانے نا پوترے تے نواسے بیٹھے آنکھ لگے بابا جی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ وہ پرانیاں گلاں درد چھیڑ بیٹھے ہیں پتر ایک تڑا مر گیا ہے سنے ہیں پیڑیا کھا گیا ہے 40 سال گزر گئے رو کے نہ رات تھکیا نہ دیہڑ تھکیا 40 سال بعد وہ درد پھر جاگ پہ کیا مار کھا گیا ہون دادا ایک گلا پہ پھر شروع کر دیتی 40 سال بعد اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ وہ پرانیاں گمراہیاں وہ گلاں گئیاں پٹک گیا گئے مردے کھا گئے اساں ختم ہو گیا ہون کدھے بیٹھے ہیں اس آکھیا نہیں یقیناً ماں اس پترے نی خوشبو بھی آنی یعقوب نے مشام ہے نا پیغمبر نہ مشام ہے قوت شامہ یہ پیغمبر کی ہے یہ عام بندہ نہیں ہے یہ اللہ کا مقبول ہے محبوب ہے جس لے آئی ہوا لے کے آئی نا اے او اللہ تعالی ہوا چلائی جڑا قافلہ چلے نا مصر تو تے جڑی وہ خوشبو لے کے آئی ہے جی کیڑی مبشرات جنہ خوشخبری دیتی کہ پتہ لاگی اس نہ نا رکھیا عاشقاں صبا اس نہ کہ نہ رکھیا نے صبا اس نہ صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں یہ عشاق کی پیغام بر کہلاتی ہے حضور کے عشاق یہ مدینے کی طرف جب چلتی ہے تو یہاں سے اس کے دوش پر اپنے پیغامات ارسال کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اسی صبا کو تو یاد کر کے کہہ رہے ہیں صبا بسوئے مدینہ روکن بس عظیم دعا گو سلام برخان صبا بسوئے اے مبشرات میں سے صبا جو چلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف جو عاشقوں کا پیغام محبوب کی طرف لے جاتی ہے صبا بسوئے مدینہ روکن عظیم دعا گو سلام برخان اس نیاز مند نظام الدین سے کی طرف سے حضور کی بارگاہ عیسیاں پناہ میں سلام پیش کرنا ہے ہوا حضرت نظام الدین اولیاء نے جو پیغام صبا کو دیے تھے چونکہ آج ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں ہوا کے دوش پر یہ پیغام مدینہ منورہ بھی بھجوا رہا ہوں تو حضور نے یہ پیغام جو حضرت نظام الدین نے بھیجا کہ صبا مدینے کی طرف گزر کر اور میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا بگرد شاہ رسول بھی گردو بسد تذرو پیام برخان تو رسولوں کا جو سردار ہے اس کے ارد گرد طواف کرنا تو اس کے ارد گرد طواف کرنا کیونکہ شریعت نے ہمارے جسموں کو طواف کرنے سے روک رکھا ہے اے صبا تو اس ممانعت سے آزاد ہے اس لیے کملی والے کے ارد گرد جا کر طواف کرنا اور میری طرف سے نیاز مندی اور مسکنت کے حوالے سے میرا ایک پیغام آپ کی عرض
فرماتے ہیں پھر بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا. میرا مثالی وجود بنا لے وہاں. نظام الدین کا ایک شکل بنا لینا جس طرح میرا چہرہ ہے, قد ہے میرا, اے ہوا میرا جسم میری مثال بنا لینا وہاں. فتمثل لہا بشرا سویا. قرآن نے ایک فرشتے کو بھی تو تمثل عطا کیا تھا. تو بارگاہ ایسی میں عرض کرنا کہ ایک تیرے عبد عاجز نظام کی یہ گزارش ہے کہ اس ہوا کو نظام الدین کا شکل میں روپ میں آنے کی اجازت دے. تو میرے جسم میں آ جانا, میرا روپ بدلا لینا. اور بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا. وہاں جا کر حرم شریف میں نماز ادا کرنا, میرا جسم بن کر وہاں نماز ادا کرنا. اور اللہ نے خوش سورہ محمد تمام اندر قیام برخاں. اعلیٰ لحن اور آواز کے ساتھ سورہ محمد مکمل طور پر نماز میں ادا کرنا پڑنا. بباب رحمت گہے گزر کن بباب جبریل گہ جبیں ساتھ. باب رحمت سے کبھی گزر کرنا, ہوا ہے نا تیرے لیے آنا جانا تو مشکل نہیں ہوتا نا صبا کے لیے. وہاں تو زحمت, لوگ الٹا خوش بھی ہوں گے. تو چلے گی تو لوگوں کے ساتھ جو گھٹن ہے وہ بھی دور ہوگی, لوگ تجھے راستہ دیں گے. آرام سے جا, جدھر سے مرضی ہے جا, تیرے لیے تو تنگی نہیں ہے. تو جالیوں کو بھی چھو سکتی ہے جی. تو باب رحمت گہے گزر کن, باب رحمت سے کبھی گزر. اور باب جبریل گہ جبیں ساتھ, اور اپنی جبین کو کبھی باب جبریل پر جا کر گھسانا. اور سلام ربی علی نبی گہے باباب سلام برخاں. اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی پر جا کر میری طرف سے سلام پیش کرنا. آخر میں عرض کرتے ہیں کہ بلہ نے, یہ سبا کو کہہ رہے ہیں, بلہ نے داؤد ہم نوا شو بنا لئے درد آشنا شو. داؤد علیہ السلام کے لحن میں وہاں اختیار کرنا اور اندر ایک درد کی لہر پیدا کرنا. اور ببز میں پیغمبری غزل را زے عبد عاجز نظام برخاں. ببز میں پیغم حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں یہ میری غزل نظام عبد عاجز نظام الدین دہلوی کی اس گزارش کو حضور کی بارگاہ عصیاں پناہ میں میری طرف پیش کرنا. سمجھ آئی؟ تو یہ عشاق کے لیے سبا جو ہے یہ مبشرات میں سے ہے. اور میرے جد امجد کیا بولے؟ سباز ترائے شب رنگے مہوش تناز. سباز ترائے شب رنگے مہوش تناز. کشود نافع مشکی بروئے اہل نیاز. پیر مہر علی شاہ گولڈوی کیا عرض کرتے ہیں کہ سبا آج کیا تو آئی ہے, سبا آج تو کیا آئی ہے. ترائے
شب رنگے مہوشان حجاز. پیر میر علی شاہ کا کلام سمجھیں. پیر میر علی شاہ نہ پتر ہو کہ کوئی بہ کے ہتھے آوے تے اپنے دادے نے کلام نہیں تشریح کرے مزہ تان ہے. سمجھ آئی نا؟ اے پراپرٹی بھی ہے نا, ہے کاغذ دی پراپرٹی بھی نا. اس پراپرٹی دے تے سارے وارث بیٹھے نا اپنے اپنے پیوان دے. تے اس پراپرٹی دا کون وارث ہے جڑا میں بول رہا؟ سمجھ آئی؟ صبا سے ترے شب رنگے مہوشے تناز, سراپا ناز چاند کے چہرے جیسے حجاز کے جڑے سونے نے انہاں دیاں رات ورگیاں کالیاں زلفاں. صبا سے ترے شب رنگے مہوشے تناز کشود نافع مشکیں بروئے اہل نیاز. نیاز مندہ نے نکاں ہوتے کستوری نے نافع نیا, یعنی آج ایک جس نے ہلے کھول دیتے, ہلے کھول دیتے. صبا آج کس نیا زلفہ میں تو چھو کے آئی کہ مدینے والے حجاز والے پاسے جڑے سونے گزرے انہاں نہیں خوشبو یا نہیں کوئی والا نہیں خوشبو ماں پیانی. یہ آواز ادھرو آئی. اگرچہ حسن تو از مہر غیر مستغنیس. میرے علی شاہ صاحب فرمانے کہ اگر اے کملی والے تنڈا حسن جڑا ہے دوئے کسی نے محبت یا توجہ یا نہ توجہ تو مستغنی بے نیاز ہے. کوئی تڑ آوے تامی بے نیاز ہے, نہ آوے تامی بے نیاز ہے. اگرچہ حسن تو از مہر غیر, غیر نہیں محبت کو مستغنی ہے. کوئی غیر تیرے نال کرے نہ کرے تنو کی ہے. منع نہیں ہم, لیکن کملی والے میں انہاں وچوں نہیں ہاں کہ ایمان خیش آیم بعد کہ میں اپنی عادتاں چھوڑ دے وہاں تینے نال جڑی قدم بوسی ہے, تعلق ہے, نیاز ہے, غلامی نہ دعوے, جبی سائی ہے, خاک مالی ہے, اے میں نہ چھوڑ سکنا پاویں قبول کرے یا نہ کرے. سمجھ آئی میری گل سمجھی نے؟ تے مبشرات خوشخبری دیتی. تے ایک جڑی یہ گل میں آخری اور سمیٹ کے گل کرا میں کہ ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے شان تک ہونا مبشرات خوشخبریاں دے رہی ہیں. اے یوسف نے ساریاں خوشخبریاں, پھر عاشقان یہ خوشخبریاں دیتیاں ہیں جی. حضرت معین الدین اجمیری بولے مگر سباز سرے کوئے دوست می آید, مگر سباز سرے کوئے دوست می آید, مگر سباز سرے کوئے دوست میں. شاید میرے کملی والے دے کوچے بچو ہوا چلیے کہ از زمین و زمان بھوئے دوست میں آیت, کہ پوری کائنات سے مجھے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. یقیناً یہ کملی والے کے شہر سے کوئی ہوا چلی ہے کہ جس میں توحید کی مہکار ہے. بیان بواضح معین
رمز عشق شنو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت. اگر دوست کی خوشبو کو سونگھنا ہے تو معین الدین اجمیری کی مجلس میں بیٹھو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت. کیونکہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے دوست کی خوشبو آتی ہے. ایک آخری شعر اور اس تو بعد میں پھر اجازت چاہتا ہوں. اے ساریاں گلاں کر کے ایک میں بھی سباب پیغام دیتا ہے. یہ تو بزرگاں دیتا ہے نا. اور بیدم شاہ وارسی بھی آکھیا کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جو آ کر بیٹھتا ہے تیری محفل. میرے اپنا شعر مجھے یاد آ گیا. ویسے لوگ اٹھے نہیں ہیں, حبس سے اٹھے ہیں. یہ حبس نہیں اٹھے, حبس سے اٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے. حق نصیب حق نصیب حق نصیب. میں عرض کی تھی آخری ایتا بزرگاں دیتے نا, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب, حضرت محبوب الہی, حضرت غریب نواز اجمیری, بیدم شاہ وارسی ہیں جی. انہیں سارے لوگ عرض کی تھی تے میں کیا کیا, میں ایک پیغام ہاں, ایک ہوا یہی سبا. یہ ذرا قاصد جڑے ہونے نا, میں ذرا شاعرانہ جی گل سن لو. قاصد جڑے ہونے نا بعض دفعہ ذرا نخرے چوبنے. بھائی سارے جو منٹا کرنے پہ سبا مہربانی کر, مدینے شریف نہیں بھی مہربانی کر, اصلا پیغام لے جا. میں نے یہ عرض حضور دی بارگاہ میں عرض کری تے سبا تے کچھ آکھنے والے جڑے پیچھے لگ پینے سبا نہیں بھی مغد مار چھوڑنے. سبا بھی تنگ ہو بھی نہیں ہے, پاکستان دا جڑی بھی نہیں بڑی تنگ ہو کے بھی نہیں. اے حضور نے دروازے تے جس ویلے اپنی اے رکے دامن چھنڈنی تے تسی تکو اتھے ون کے حال ہونا ٹیر لانی اتھے ون کے تے وچ کئی پیغام دینے والے کو کہ جے کوئی ایویں تک تو کہ عاشق تو سچے بھیجنے نہ پیغام, تے کوئی ایویں تک تو کہ نال بھیج چھوڑیا چل میرا بھی لے جا. او فرانی ٹھہر جا, تو ایویں کچے ہیں لے کچھ نہیں ہے. تے کئی جڑی پھر سبا نخرے کرنی. پتہ ہے نخرہ ایک میری غزل دا شعر ہے. دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے. دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے. دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک. دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک. دیکھیے کیا ہو اور میں تجھے بھول کے بھی بھول سکوں ناممکن. میں
تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک، یہ تعلق تو میں کہ اس وقت بیان کیتا دل پہ عالم یہ گھٹن کا میں بیان ہے نا ہوا نخرے کرنی سبا کسی ویلے دل پھسے ہے زلف نے کنڈلے دل جڑے نا دلو جاں ہزاراں گرفتار داری، دلو جاں ہزاراں گرفتار داری، دل ہزاراں اس زلف نے کنڈلے تد پھسائے اور باہر منہ ہزاراں گرفتار داری، باہر منہ ہزاراں گرفتار داری، باہر منہ ہزاراں ہر وال نے وچ ہزارہ قیدی پھسے مقصود اور کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، زلف یار کھولی وچ دل پھسے گلے نال پکڑ کے ہنجی لٹکا دیتا دنیا میں کہ عرض کی تھی کہ دل پھسے زلف نے کنڈل تے سبا جڑی ایک تے کٹن ہے، کٹن نے بابا جی بے جلو کٹن نے بڑی حبس ہے جس طرح ہتھے حبس ہے جی دیکھو نا تسا نا دل کیتا ہے نا اس گرمی چ بیٹھے ہو گرمی برداشت کر لے ہو لیکن میری گرمی سخن تو محظوظ ہو رہے ہو سبحان اللہ گل سمجھنے ایسے بھی عقل مند بندہ چاہینا ہے، چبل نہیں چاہینا، چبل نیری منہ تے کھبل تے اتے جہالت ڈبل اسانی گل سمجھنا ہے، معزوز آدمی پڑھیا لکھیا ذوق والا آدمی جائل ہوئے پر دل زندہ ہوسنا ہوئے اساں پڑھے لکھے چبل بھی تکین پڑھے لکھے ڈنگر بھی تکین ہم ان ان پڑھ اور جہلوں کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی مگر بات سمجھتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکن عشق کی بات سن کر دھڑکنے لگتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، ہم ان جاہلوں کی عزت کرتے ہیں۔ اسی انہاں پڑھے آنکھیں کراں ایم اے نے ڈگریاں رکھی ہیں نے فٹ پاتا تے پھرنے پھر حضور نوکری کوئی نہیں ملنی اوے رسول نے عاشقاں بھی کدے پھرنا تکیا نے حضور نے غلاماں بھی کدے تکیا نے کہ جناب اساں نوکری کو لیو نوکریاں جتیاں چ مارنے نہ جا کہ وے او تے آنے نا اج کوئی نہیں اج زیور بے ورے ٹھان دے ہن سہاگ دے آندے ہن اج زیور بے ورے ٹھان دے ہن متاں ڈیہ سہاگ دے آندے ہن اج زیور بے ور ٹھان وہ آنے نا ساں تے وصال نے دیاڑے پہ نیڑے آنے نو اے جڑے زیور تے کجلا تے سرخیاں تے مرکیاں لگیاں آج میں شیشے تکنا پیا ماں آج سونا پیا لگنا میں شاید میرے محبوب دے وصال دے دیاڑے قریب آ رہے ہیں یہ آج ماں زیور سونا پیا لگنا ہے میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو کوچہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں آج زیور بے ور ٹھان دے ہیں
متنڈی سہاگ دے آندے ہیں۔ تو ایسی تعلیموں کو ہم کیا کریں جس میں کور ذوقی ہو، جس میں عشق رسول نہ ہو، جس میں تڑپ نہ ہو، جس میں اولیاء اللہ کی محبت نہ ہو، جس میں ذوق کی بات نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ گھٹن ہے، دل پھنسے ہے، کئی دلن زلفاں ایک ایک والج پھنسے۔ میرا شعر ہے، دل پہ عالم یہ گھٹن کا، یہ سبا کے غمزے تے سبا آنکھیں ٹورنا اور بڑی اسی تا حبت سے ماری گیا، ایک ظلف نے کنڈلش پھنسے ہیں، ایک تو وقت پایا ٹورن تے او غمزے کرنی نخرے کرنی۔ کیوں ٹورا کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ یار آکھیا تیز نہ ٹوری میں نے وال کھول وندن۔ میں اور اسی مننا کہ تسا نہیں مننا، تسی مرو کیوں دل دیتا ہے، کیوں پھنسے ہو اندر؟ اے اور سبا نہیں تے عاشقہ نکال ہو رہی، اے آنین ٹور، او آکھے ماں ٹورنے جو گا نہیں چھوڑیا، محبوب آکھے میں نے ظلف ہونی وال سمارن تے ٹوریے تے خراب ہو گئے سی، میں ٹورنی نہ تے اس آکھیا دل پہ عالم یہ گھٹن کا، یہ سبا کے غمزے دیکھئے کیا ہو تیری ظلف کے لہرانے تک۔ او محبوب ویک اسی تا پھسے ہیں تینی اور ظلف نے اس لہرانے تک اسنے کے حال ہوئے مران یا بچاں ایوڑا سنا ریا مقدر یا نصیب۔ اے میں بھی سبا وانکھ ہے، اے نخرے کرنی نہ پھر، کیونکہ اس نے ٹرنے نالے اس واسطے بھی ٹرنی ہے، نخرہ کیوں کرنی؟ ذرا سنو جی، مولویاں نہیں ہے تے ساری گلہ میں سنا چکے قرآن و سنت، اے ذرا محبت نہیں، اے نہیں آنیاں کسی بڑی مشکل ہے جی۔ اور جناب محبوب نقاب پائی ہے چہرے تے، زیر نقاب ہے چہرہ، بندہ آنا ہے اون چاہو جناب لاہو مختو مخطط برد یمن، آکھیا کہ نہیں آج کا میرے دادے آکھیا کہ نہیں پیر میرا نشاہ، لاہو مختو، لاؤ جی لاؤ جناب، مختو مخطط برد یمن، اے جڑے سونے خط نا یمنی چادر جڑی آپ بنی آئی اتھے خط چھوٹے چھوٹے لگے، مخطط جڑی برد یمن ہے جناب، چہرے مبارک تو لاؤ، من پھانوری جھلک دکھاؤ سبن، او جلال مصطفیٰ نہ دسیو، او ادا دسیو جڑی من نہ پاوے۔ جلال مصطفیٰ نے متحمل نہیں اسی قبلہ، اسی اپنے جمال مصطفیٰ نے متحملہ، من پاوری جھلک دکھاؤ، جڑی ساڑھے من نو پاوے او جھلک دکھاؤ سجن، تے پھر او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، قبلہ او زحمت گفتگو پھر ہوئے جڑی ہمراہ وادیاں مہربانی فرمائی نے، تے فرمایا پلہ چاہ کے گل کرو، رخ سے کسی اور شاعر کے آکھیا کہ رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ جناب چہرہ ہٹاؤ ذرا، پلہ ویکھا تو صحیح، بددہا نے مکھڑیاں ویکھا تو صحیح، تے عرض کی تھی کہ وقت ترہم مست کنو اے نسیم صبح، مرزا عبدالقادر بیدل، وقت ترہم مست کنو اے نسیم صبح، کان شوخ اختیار بدست نقاب دا، کان شوخ اختیار اے صبح آوا مٹھی مٹھی ٹرنی ہے تے ہون نخرے نہ کری، مہربانی کری، ہون میں محبوب اپنے آکھیا کہ تسی ذرا لاہو مختو مخطط برد یمن جناب اپنے چہرے مبارکہ سامنے کرو اسانے، او آنے نہیں میں اپنے ہتھاں نال پلہ پاسے نہ کرنا، انہاں تے نہ کر چھڑیے، ہون
وقت ترہو مست کنوں اے نسیم سو ہون رحم نہ ٹیمے اے صبحانی ہوا کائے شوخ اختیار بدست نقاب داد اس میرے محبوب اپنے نقاب اٹھنے نہ اختیار اپنے ہاتھ نو نہیں اپنے نقاب نو دیتا کہ اگر میرا نقاب خود اٹھ جاوے تو ویکھ سکتا ہے تے نقاب آکھیا اس آکھیا میں نے تو جرت ہی نہیں اے سباب آکھو نا تو دا اللہ پیدا کس ہاتھے کٹیا ہے پتیاں علانی ہے چکھڑ جولنی ہے وسنے اجاڑنی ہے بڑے ٹانی ہے تے ایسا ذرا نہیں چانی ہے ریاض قریشی صاحب سمجھ آئی نہیں ٹٹھے بڑے ہیں ٹانی ہیں تے نقاب نہیں چانی ہے اڈیاں توائیاں چار چھوڑنی ہے تے ذرا جا نقاب ہے ٹورنا ٹور ذرا بسم اللہ کر نقاب اچھا ہون میں پھر مرزا بیدل آنا ہے کہ اسی ہاتھ بان کے نسیم کے کھلتے ہیں کہ ٹور آپ یار مجموعے کو پلہ چاہنا ہے کہتا ہے میں قسم ہے نہیں چکنا نقاب اٹھے تو اٹھے بھی صاحب تسی زیارت کر لو کہ آپ نقاب اٹھ نہیں سکنا ہون اس کو کہو اور دعا ہاتھ کیڑا ہے اے ہاتھ بھی نہیں تو پھر سبا والا ہاتھ ہے وے نا اور دی محنت کر تے مطلب ہے منت انہاں دی کری دا جڑے نخرے والے ہون میں ثابت کیتا کہ نہیں ہوا نخرا کر دی ہے جی ہوا نخرا کر دی تے میں آکھیا جڑی اے جی ہوا نخرے کرے نا تے اس ویلے ایک منزل ہوندی جڑی بندے دی تے معبود دی عرض ہوندی ہے اس ویلے نخرے کر دی نا تو پھر میں ذرا سبا نو کہندا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے سارے ولی تے بزرگ تو دا سبا چاہ کے جامی صاحب آکھیا تینو تیری تعریفاں رومی حافظ سادی اسجدی فرخی نظامی نظیری بیدل تے بڑے بڑے استاد تیرے ہزاراں لکھاں علماء فصاح اولیاء کر گئے تے تو سرے تے چڑھ گئی ہے تیری بڑی عزت ہے حضور دے دار بنی تے میں ہن اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ عرض کر رہا میں اتھے آج ایک عرض کر رہا سدھی جس مینوں پیدا کیتا ہے تے تینوں بھی پیدا کیتا تو آنی میں سنے کھڑنیاں چاہ کے بڑی مہربانی کرنی ہے تے بڑے بڑے لوگوں نے سنے گن گئی اساں جہاں کو جہاں بھی تک نیا کر چل پھر تیرے نخرے نہیں چلنی چل پیچھے کیوں اسا کیوں میں کیا میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان کیوں وارث ناروے والے وارث اللہ نبی وارث سنی جا کے اتھے بن کے جڑی میں گلہ کر رہی میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان میرا مالک اے سبا نخرے نہ کر بہو سرے تے چڑھ گئی ہیں